اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین صدر محفل جناب احمد فقی صاحب، عزت مآب سفیر پاکستان جناب فلاحی صاحب، پروفیسر ہینس ویسلر، Angeloot Anderson, ladies and gentlemen, I am very much thankful to you all. And really, it's difficult for me to express my feelings, your presence, a lot for me. میں آپ سب کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے یہاں تشریف لائے. تمام منتظمین کا، اپنی فیملی کا اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ خوبصورت محفل کا انتظام کیا، اپنے سب دوستوں کا جو اس میں شامل ہیں، اور ان تمام لوگوں کا جو یہاں تشریف لائے، انہوں نے اظہار خیال کیا. خواتین و حضرات، یہ 19 مارچ 1995 اتوار کا دن تھا جب ہم پاکستان سے پہلی مرتبہ سویڈن آئے، اور یہ سپہر کا وقت تھا، سردیاں تھی ظاہر مارچ میں. تو میں جہاز کی جو ونڈو ہے اس کے بالکل ساتھ بیٹھا تھا، لینڈسکیپ دیکھ رہا تھا کہ جب ظاہر وہ جہاز لینڈنگ کے قریب آیا تو میں نے نیچے دیکھا سبزہ برف، اور عجیب سا میرے دل کو ایسا دھچکا لگا. وہ پنجابی لوگ کتنے آ گئے ہیں، میں بالکل گمسم سا بیٹھ گیا کہ یہ کس طرح کی سرزمین ہے اور انجانا ملک، کوئی یہاں جاننے والا نہیں ہے. ایک بیٹی شیر خوار اور اپنی وائف کے ہمراہ یہاں ہم پہنچے. 2 دن بعد ایک فیملی کے ہاں ملاقات ہوئی. وہاں 3 فیملیز تھیں، ان میں سے جناب احمد فقی صاحب بیٹھے ہیں. یہ اولین ان پاکستانیوں سے تھے جن سے میری ملاقات ہوئی، اور یہاں کے حالات، واقعات اور سلسلہ انہوں نے بتایا. اور ظاہر آپ جس بھی نئے ملک میں جاتے ہیں وہاں بہت چیلنجز ہوتے ہیں، آسان نہیں ہوتا، اور خصوصاً آپ فیملی کے ساتھ آئیں اور اس ملک میں آپ کے جاننے والا بھی کوئی نہ ہو اور بالکل ہی حالات ایسے ہوں. تو انہوں نے جب بتایا تو پھر میں نے کہا کہ ہم بھی دریا ہیں، ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے. ہم بھی دریا ہیں، ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے، جس طرف بھی چل پڑیں گے راستہ ہو جائے گا. تو پھر میں اور میری اہلیہ نے، ہم نے شانہ بشانہ اس ملک میں جدوجہد کی. اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ وہ صرف میری اہلیہ نہیں، میری سب سے اچھی بہترین دوست ہے. اس وقت پاکستانی یہاں زیادہ نہیں تھے، 95 میں آپ جانتے ہیں، بعد میں لوگ آنا شروع ہوئے. تو ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا وقت گزرتا. رخسار بہت چھوٹی سی تھی، اور ہم دونوں نے مل کے جدوجہد کی. وہ بقول شاعر کے ہو ویزے کی معرفت زوجہ جسے عزیز، ہو ویزے کی معرفت زوجہ جسے عزیز، واللہ اس مزاج کا شوہر نہیں ہوں میں. تو ہم دونوں اس ملک میں آئے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کا جو انتصاب ہے وہ میں نے سجیلا کے نام کیا ہے، اور ایک آگے مضمون بھی آپ وہ خود پڑھ سکتے ہیں. اصل میں ہمارے معاشرے میں یہ بہت کم ہے کہ ہم اپنی اہلیہ کی تعریف کریں. میں نے اس روش کو بھی توڑا ہے. ہم ماں کی بہت تعریف کرتے ہیں، ہم بیٹی کی کرتے ہیں، ہم بہن کی کرتے ہیں، لیکن قرآن نے جس کو کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ جوڑا ہو، ایک لباس ہو، ایک دوسرے کا ساتھی ہو، کمپلیمنٹ ہو، اس کے بارے میں جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت میرے لیے باعث اطمینان ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میری ہمت میری طاقت میرا مان ہے تو، میری ہمت میری طاقت میرا مان ہے تو، میری ہر کامیابی کی پہچان ہے تو. سیلا بہت شکریہ سارے ساتھ کا. اور اس کے بعد اپنی فیملی کا شکریہ. ہماری بیٹی بہت چھوٹی تھی اس وقت، اور ظاہر ہے، اور میرے کچھ مسائل بھی تھے، لوگ جانتے ہیں. اللہ نے ان سب سے سرخرو کیا. اپنے داماد کا، منیب شاید ادھر نہیں ہے، اس کا بہت شکریہ. وہ ایک محسوس ہی نہیں ہوتا کہ جیسے ایک داماد، آپ سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جس طرح سے ہوتا ہے، کبھی ہمیں کوئی اس طرح کی اس سے فیلنگ نہیں آئی. اور ماشاءاللہ اب تو ہمارا نواسا بھی 10 سال کا ہو گیا ہے اس 2nd جنریشن سویڈن میں. اور سب سے زیادہ میں شکریہ اپنے بیٹے کا کروں گا. واقعی کہتے ہیں کہ بیٹے جو ہیں وہ بازو ہوتے ہیں. میں نے جب یہ لکھنا شروع کیا، اور اس کے بعد جب یہ ٹی وی جرنلزم آیا جیو میں نے جب یہاں کی رپورٹنگ شروع کی، تو آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے وہ
ویڈیو ایڈیٹنگ یہ وہ کچھ نہیں آتی تھی، وہ سارا حارث کرتا تھا. اس وقت وہ ابھی وہ اسکول میں اور کالج میں پڑھتا تھا. اور اس کے بعد ہر موقع پہ اس نے جس طرح سے میرا ساتھ دیا، بلکہ یہ میری جو کتابیں آتی تھی تو اس نے کہا کہ پاپا یہ نیا دور ہے، آپ کے پاس کتابیں ہیں، لوگ آپ سے مانگتے ہیں، تو کس طرح سے آپ دیں گے؟ تو اس نے وہ مجھے ویب سائٹ ڈیزائن کر کے دی kisanabooks.se، اور اس کی بدولت پورے سویڈن میں، اسکینڈینیویا میں لوگ بآسانی کتاب آرڈر کرتے ہیں، ہمارے پاس آتا ہے، ہم ان کو بھجوا دیتے ہیں. تو حارث نے تقریباً ہر جو ہے وہ موقع پہ یہ پورے کا پورا جو ہے وہ ساتھ دیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور یہ پیغمبر ایسی آرزویں کرتے رہے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ پیغمبر بھی کہتے رہے کہ یا اللہ ہماری بیویوں کو ہمارے دلوں کا قرار بنا، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اور وہ آدمی واقعی بلیسڈ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا میں بے حد شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ان تمام نعمتوں سے نوازا ہے. اس کے بعد وطن ثانی پہ بہت بات ہوئی ہے، ظاہر ہے ایز اے مصنف تو مجھے اس پہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہاں اس کے ساتھ میں اپنی پاکستانی کمیونٹی کا بھی ضرور شکریہ ادا کروں گا. سویڈن میں اب 30 سال ہونے والے ہیں. جب بھی موقع آیا، خواہ وہ اخوت کے لیے ہم نے کام کیا، خواہ اقبال اکیڈمی کے لیے کیا، خواہ اسٹڈی سرکل کے لیے، کسی بھی موقع پہ ہمارے لوگ جو ہے وہ کسی بھی مقام میں پیچھے نہیں رہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے دوست اتنے اچھے ہیں، ہمارے کمیونٹی اتنی اچھی ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یورپ میں باقی ملکوں میں بھی لوگ رہتے ہیں، لیکن ہماری کمیونٹی ہمیشہ جو ہے وہ سب سے بہتر ہے. کتاب کے حوالے سے بات ہوئی، ظاہر ہے ہم بھی جب آئے ہم یہی سنتے تھے دیار غیر، ہم آئے ہیں ہم نے کچھ دیر رہنا. لیکن میں نے جب سوچا کہ دیار غیر ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جو مڈل ایسٹ جاتے ہیں، 2 4 5 سال کام کرتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے اپنے ملک واپس جانا، وہ ان کا وطن نہیں ہوتا، یا کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے یا کسی وجہ سے کوئی جاب کی وجہ سے آتا ہے. لیکن جس ملک میں آپ پرماننٹلی رہ رہے ہیں، جس ملک کا پاسپورٹ آپ کی جیب میں ہے، جس ملک کا میں آپ نے گھر بنایا ہے، جس ملک میں آپ کے بچوں نے رہنا ہے، اور اب تو لوگ اسی مٹی میں اسودہ خاک ہو رہے ہیں، آخری آرامگاہ بھی جس ملک میں بن رہی ہو، تو وہ پھر دیار غیر نہیں ہوتا، وہ آپ کا دوسرا وطن ہوتا ہے. یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد نے تقریب رونمائی منعقد کی، اس میں سابق سفارتکار ہیں اور بڑے لرنڈ آدمی ہیں ابو احمد عاقف صاحب، انہوں نے کہا جی کہ وطن ثانی نئی اصطلاح ہے، اس سے ہم نے پہلے 3 وطن کے حوالے سے تو سنا ہے لیکن وطن ثانی کا نہیں سنا. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم نے وہ اب یورپ میں سب لوگ جو ہے وہ دیار غیر نہیں کوئی بھی کہتا، اب سب وطن ثانی کہتے ہیں، اور ہونا بھی ایسی چاہیے. یہ مسعود منور صاحب ہیں، فقی صاحب جانتے ہیں، ناروے میں بڑے اچھے شاعر ہیں، دانشور ہیں. ان کا ایک کتاب مجھے بہت پسند ہے، تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ، کہ زندگی میری خدا کے فضل سے آسان ہے، زندگی میری خدا کے فضل سے آسان ہے، میں ہوں یورپ کا مسلمان، یہ میرا ایمان ہے. سویڈن کی وادیوں میں لب پہ ذکر و درود، سویڈن کی وادیوں میں لب پہ ذکر و درود، جس جگہ میں رہ رہا ہوں یہ میرا پاکستان ہے. تو ہم نے اسے اپنا جو ہے وہ پاکستان کیا ہے، اور 2 محبتیں آدمی لے کے چلتا ہے. دیکھیں ایک ماں ہوتی ہے جو آپ کو جنم دیتی ہے، اس کا بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن جو ماں آپ کو پالتی ہے اس کا بھی بہت بڑا رتبہ ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کا بھی بہت بڑا رتبہ ہے، تو حضرت آمنہ کا بھی رتبہ ہے. تو اسی طرح سے وطن کو لوگ مادر وطن کہتے ہیں. تو اس انداز سے اگر کہیں تو یہ دونوں محبتیں بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں کہ وطن ثانی میں بھی وطن اول کا ہے پیار، وطن ثانی میں بھی وطن اول کا ہے پیار، 2 محبتوں کے حصار میں شاد و سرور ہوں. تو دونوں محبتوں کے جو حصار میں شاداب اور مسرور رہا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی میں اس کتاب کی اشاعت پہ نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد اور ان کے جو اس وقت MD ہیں جناب مراد علی محمد صاحب، ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے میسیجز میں سنا، آلریڈی میری پہلے انہوں نے 4 کتابیں پبلش کی جن کے کئی ایڈیشنز جو ہے وہ شائع ہو چکے ہیں، اور آج کے دور میں کسی کتاب کا دوسرا ایڈیشن آنا یہ بڑی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگ اسے پسند کرتے ہیں. اور ابھی انہوں نے وہاں پہ اس کی تقریب رونمائی منعقد کی، اور میرا خیال ہے کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی تاریخ میں شاید یہ پہلی بار ہوگا کہ کسی مصنف کی تقریب رونمائی اس کی موجودگی کے بغیر ہوئی ہے. تو میری عدم موجودگی کے باوجود بہت شاندار انہوں نے وہاں پہ اسلام آباد میں تقریب رونمائی جو ہے وہ منعقد کی. باقی میں نے یہ بتایا کہ کتاب
کیوں لکھی ہے بہت سے لوگوں نے آلریڈی بتا دیا کہ ظاہر اب جب میں اس ملک میں آیا تھا میری خواہش تھی کوئی ایسی اردو میں کتاب ملے کہ اس ملک کے حوالے سے میں جان سکوں یہاں کا سیاسی نظام کیسا ہے, یہاں کا تعلیمی نظام کیسا ہے, یہاں کا صحت کا نظام کیسا ہے, یہاں ان سویڈش لوگوں کی جو ہے وہ مینٹیلٹی کیا ہے, سویڈش کلچر کیا ہے, سویڈن کی رسم و رواج کون کون سی ہیں, کون کون سی ان کے کھانے ہیں. مجھے کوئی ایسی کتاب مل نہیں رہی تھی. تو اس وقت سے میرے ذہن میں یہ جستجو تھی کہ اس قسم کی جو ہے وہ کتاب لکھی جائے. اب اس کا اندازہ آپ لوگ پڑھ کے کر سکتے ہیں کہ اس کتاب میں کس حد تک جو ہے وہ یہ چیزیں ہیں. باقی لوگوں نے جو بات کی ہے. دوسرا میں نے کہا کہ صرف میں خود نہ لکھوں, میں باقی لوگوں سے بھی جو ہے وہ ہیلپ لوں. پروفیسر ہینس ورنر ویسلر صاحب انہوں نے اردو کی تدریس کے حوالے سے لکھا, یہ اپسالہ یونیورسٹی میں جو ہے وہ خود پڑھاتے ہیں. پھر اس میں جناب محمد صدیق صاحب کا مضمون ہے, وہ بہت ہی مخلص دوست ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسا دوست کسی کو ملنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. انہوں نے میرے لیے اتنی وہاں پہ ہر تقریب رونمائی تھی یا کوئی بھی معاملہ تھا, محمد صدیق صاحب ہمیشہ اس میں پیش رہے. اور پھر ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا آپ نے دیکھا, انہوں نے بھی اس وطن ثانی میں لکھا ہوا ہے. اور پروفیسر نبیلہ رحمان جو اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی لاہور کی پرنسپل ہیں, انہوں نے بھی بڑی خوبصورت تحریر اس کتاب کے لیے دی. اور پھر اس کتاب میں سویڈن کے اردو کی تاریخ جناب نصر ملک صاحب نے پوری تفصیل سے بیان کی ہے. اور اس میں کوئی بھی سویڈن میں رہنے والا شخص وہ شاعری کرتا ہے, لکھتا ہے, اس میں انہوں نے ضرور ذکر کیا, خواہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے. بہت شاندار. اگر کوئی شخص سویڈن میں اردو کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے تو اسے جناب ضرور دیکھنا ہوگا کہ اس میں انہوں نے سب کا ذکر کیا. پھر جناب شہزاد انصاری صاحب بہت اچھے دوست ہیں, ان کی تحریر بھی شامل ہے. میری جتنی بھی بچوں کی کتابیں پبلش ہوئی ہیں امیزون پہ, ان تمام کی کمپوزنگ ٹائٹلز انہوں نے بنائے ہیں. بلکہ میں ان کا بہت مشکور ہوں. جب مجھے صدر پاکستان ڈاکٹر الوی صاحب نے ایوارڈ دیا تھا میڈل آف ایکسیلنسی, تو انہوں نے ایک بڑی شاندار تقریب میرے لیے منعقد کی. میں ان کی محبتوں کا جو ہے وہ بہت مقروض ہوں. اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی دلی کا جو اردو شعبہ ہے, اس میں جو محجری ادب جو باہر لوگ لکھتے ہیں, اس کے نصاب میں اس کو شامل کیا گیا ہے وطن ثانی میں. پروفیسر خواجہ اکرام صاحب کی تحریر بھی اس میں شامل ہے. اور دوسری ایک اور مجھے بتاتے ہوئے بہت خوشی ہوگی کہ سیالکوٹ یونیورسٹی میں ایک طالبہ ایم فل کا تھیسس کر رہی ہے کہ اس میں میری جو نثری کوشش ہے, اور اس میں وطن ثانی کی اس نے تفصیل سے جو ہے ایم فل کے تھیسس میں کیا. محل اسی ہفتے وہ اپنا فائنل جو ہے وہ سبمٹ کروا رہی ہے. دوسرا ایڈیشن آیا تھا, اس میں کافی اضافے ہیں پہلے ایڈیشن سے. کوئی بھی جو چیزیں حرف آخر نہیں ہوتی, انشاءاللہ اس کتاب کا بہت جلد تھرڈ ایڈیشن آئے گا. اس میں اور بھی کچھ نئے اضافے شامل ہوں گے, اور اس میں آپ لوگوں کے مشورے جو ہے خوشی ہوتی ہے کہ اگر کوئی کام ہے کسی جگہ پہ بھی جو ہے وہ نوٹس ہوتا ہے. جب مجھے اکثر لوگ ملتے ہیں یہاں تو سب کہتے ہیں جی کہ ہم شام کو بیٹھ کے آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ جو خبریں دیکھتے ہیں. اور ایکچولی اس میں بھی یہ سجیلا نے سجیشن دی تھی, اس نے کہا کہ کالم تو ٹھیک ہے, آپ یہ سلسلہ شروع کریں. تو واقعی کہتے ہیں کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی اگر وہ سجیلا میرے ساتھ نہ ہو, کہ جس طرح سے وہ ایز اے میری ایڈوائزر ہے, ایک ایک چیز کو جس طرح سے وہ چیک, بعض اوقات میں بڑا لوز بال کھیلنے لگتا ہوں تو پھر وہ انگلی کھڑی کر دے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. تو میں یہ یوٹیوب چینل بھی جو آپ تک پہنچ رہا ہے یہ بھی ان کی معرفت ہے. میں آپ سب کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں, میرے پاس الفاظ نہیں ہے. ایک مرتبہ پھر تھینک یو.